جنگ وچ لے کے حیدر تین کئی واری ازمایا ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے کسڑا ایک واری جنگ وچ لے کے حیدر تین کئی واری ازمایا ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے کسڑا ایک واری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی محمد حاجن حنفی آج آپ بھائیوں کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہل حدیث عالم سے آپ کو ملواؤں گا، اور آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، جس کا عنوان یہ ہوگا کہ جب اہل حدیث کا عالم اتنا جاہل ہو سکتا ہے تو پیارے بھائیوں باقی عوام کا حال کیا ہوگا۔ جی سامعین اکرام، تو جس اہل حدیث عالم سے آج آپ کو ملواؤں گا اس کا نام ہے اسحاق جمالی صاحب۔ اس کو سستی شہرت کا بہت بڑا شوق ہے، اتنا بڑا شوق ہے کہ اتنا یہ اندھا ہو گیا کہ کس طرح سے میں مشہور ہو جاؤں، بڑے بڑے مولویوں کو جواب دوں تاکہ کوئی مجھے پہچانے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ تو اس نے فضیلت الشیخ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب کو اس نے ایک جواب دیا تھا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جواب کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، اور اس کا علم کیا ہے، یہ ساری چیزیں کھلیں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ اس کو اتنا سستی شہرت کا شوق ہے کہ اس نے سمجھا کہ ویسے تو مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، چلو کسی دیوبندی مولوی کے خلاف کوئی ویڈیو ہی بنا لوں تو شاید میرا کوئی نام روشن ہو جائے۔ جی تو سامعین اکرام، ہمارے فضیلت الشیخ عبداللطیف صفدر صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے اگر صحیح ہوتی تو یہ کبھی بھی پہلا جو ان کا پرانا ایڈیشن ہے اس میں سے نہ نکالتے۔ تو اس پر حضرت کو کیا دھوکہ لگا اور اس نے کیا باتیں کی، سب سے پہلے اسحاق جمالی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ وہ سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں مزید وضاحت کروں گا۔ بات فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ پرانے ایڈیشن میں ہے اور نئے ایڈیشن میں یہ روایت نہیں ہے۔ دو باتیں آپ لکھو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صفدر صاحب، یا تو آپ کا چشمہ صحیح نہیں ہے، آپ اپنا چشمہ تبدیل کریں، کیونکہ ویسے ہی آپ کی نظر کمزور ہے، آپ چشمہ درست کرا دیں کیونکہ آپ کے چشمے کا مسئلہ ہے، یا اگر چشمہ بھی صحیح ہے تو آپ یہاں پر جو ہے وہ دگلی پالیسی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسحاق جمالی صاحب، ایک بات میں عرض کر دوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پرسنل میں رابطہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو حدیث مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے پیش کی ہے وہ آپ مجھے نئے ایڈیشن سے دکھا دیں، اس کا فوٹو نکال کر مجھے دے دیں۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو میں آپ کو فوٹو نکال کر بھیجوں، تو آپ مجھے بلاک کر کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں یہ بات سچ بول رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اوپر وہ اسکرین شاٹ بھی نظر آئے۔ مزید شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، سنیں ذرا۔ جو کہ دھوکہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ عوام پاگل نہیں ہے، لوگ پاگل نہیں ہیں۔ یہاں پر ناظرین آپ اسکرین پر غور سے دیکھیں کہ دیکھیں پہلی ایڈیشن میں اسکرین پر یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیے گا کہ میں نے جب شیخ صاحب سے رابطہ کیا تو کیسے شیخ صاحب بلاک کر کے بھاگ گئے، یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھیے گا۔ آگے سنیں۔ یہ حدیث ہے، اور دوسرے ایڈیشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ روایت نہیں ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، پہلے ایڈیشن میں وائل بن حجر والی جو روایت ہے وہ پہلے ہے، خلق والی بعد میں، خلق والی بعد میں، اور جو نیا ایڈیشن ہے اس میں کیا ہے، خلق والی پہلے نمبر پہ ہے اور وائل والی روایت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، صرف نمبروں کا فرق ہے۔ سنا سامعین اکرام، تو یہ تھے فضیلت الشیخ جو کہ جاہلوں کا سردار ہے، اہل حدیث کا عالم ہے، اس کو بھی یہ پتہ نہیں تو اس کی عوام کا کیا حال ہوگا۔ مزید اس بات کی وضاحت جو ہے، میں نے جو ایک میرے بہت ہی پیارے دوست جو ہے وہ شہباز حنفی صاحب ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، اس کا جواب تو انہوں نے دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلی والی حدیث کون سی ہے اور دوسری والی حدیث کون سی ہے، یہ ساری وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ اور میں نے اس فضیلت الشیخ سے پرسنل میں رابطہ بھی کیا تو یہ مجھے بلاک کر کے بھاگ گیا۔
تو اپنے دینی بھائی محمد حاجن حنفی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ مزید اس بات کی وضاحت جو ہے وہ آپ شہباز حنفی صاحب سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں ایک جاہل، متعصب اور خناس غیر مقلد کی ویڈیو سینڈ کی، جس بیچارے کو مجھے لگتا ہے اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا ہوگا، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس میں اس نے جو دھوکہ دیا ہے اور جو اعتراضات کیے ہیں اور مولانا عبداللطیف صاحب کی ایک ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، بڑوں میں تو ہمت نہیں ہوئی، یہ بیچارہ کہیں بند کیمرے میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، وہاں ویڈیو بنا رہا ہے۔ ویڈیو وہ اس متعلق ہے کہ مولانا عبداللطیف صاحب نے اپنے ایک کلپ میں غیر مقلدین کی نماز نبوی کے پرانے ایڈیشن سے ایک حدیث دکھائی تھی کہ انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا عنوان قائم کیا ہے پرانے ایڈیشن میں، اور اس پر ایک حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث لائے ہیں حضرت وائل بن حجر کی ابن خزیمہ کی، جو غیر مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ روایت ضعیف تھی اس لیے دوسرے ایڈیشن میں وہ روایت نکال دی گئی، لیکن موصوف جن کا نام میں نے ذکر کیا ان کا نام اسحاق جمالی صاحب ہے، ٹھیک ہے، جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، میرے خیال وہ عقل سے بھی پیدل ہے، اور وہ ڈاکٹر سے بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ ہی ان کا علاج کرے تو کرے، ٹھیک ہے، نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ گنتی آتی ہے۔ اب مولانا عبداللطیف صاحب نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے، ٹھیک ہے، یہ روایت پیش کی تھی کہ جی یہ پہلے ایڈیشن میں تو ہے، لیکن کیونکہ یہ روایت ضعیف تھی اس لیے نئے ایڈیشن میں نماز نبوی کی یہ روایت نکال دی گئی ہے۔ اب موصوف اسحاق جمالی صاحب نہ ان کو گنتی آتی ہے نہ پڑھنا آتا ہے، عقل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں کے بھی بالکل ہی اندھے ہیں، ڈاکٹری سے بھی علاج نہیں ہو سکتا نہ حکیم سے ہو سکتا ہے، بیچارے کے لیے ہم دعا کریں گے۔ تو وہ خناس آدمی کہتا ہے کہ جی صرف نمبر تبدیل ہوئے ہیں، حالانکہ وائل بن حجر کی دوسرے ایڈیشن میں روایت موجود ہے، بس ہوا یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ حلوب کی آ گئی ہے۔ اب یہ حلوب پتہ نہیں اس نے کیسا نام لیا ہے، اللہ جانے یہ حلوب کیا ہوتا ہے بھائی، یہ بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ بولا بس حلوب کی پہلے نمبر پہ آ گئی ہے اور وائل بن حجر کی نئے ایڈیشن میں دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے، تو عبداللطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے سامعین۔ پہلے ایڈیشن میں وائل بن حجر سے دو روایتیں ہیں، اسحاق جمالی صاحب تھوڑا آنکھوں کو کھولیں، اور دوسرے ایڈیشن میں نئے ایڈیشن میں وائل بن حجر سے صرف ایک روایت ہے۔ اب وہ دوسری روایت کون سی ہے جو دونوں ایڈیشن میں موجود ہے، جس میں سینے وغیرہ کی صراحت نہیں ہے، اور اس پہ مولانا عبداللطیف صاحب نے اس پہ کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اصل جو مقصد تھا وہ ابن خزیمہ کی اس روایت کے متعلق تھا جس میں سینے کے ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہیں۔ اب وہ دوسری روایت کیا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ نئے ایڈیشن میں بھی ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ یہ جو دونوں ایڈیشن میں روایت موجود ہے، اور یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جی نئے ایڈیشن میں وائل بن حجر سے ہے، تو یہ ذرا پڑھ تو لیتا، یہ یہاں پہ جوڑ اور کلائی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا اعتراض اس پہ تھا ہی نہیں، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی وائل بن حجر کی پہلے ایڈیشن میں ہے، دوسرے ایڈیشن سے نکال دی گئی ہے۔ اور وائل بن حجر کی میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ پہلے ایڈیشن میں دو روایتیں پیش کی گئی ہیں، نئے ایڈیشن میں صرف ایک ہے۔ ایک کہاں گئی اسحاق جمالی صاحب؟ عقل کے ذرا گھوڑے دہرائیں اور ہمیں بتائیں، قیامت کی صبح تک آپ کو چیلنج ہے، اور ذرا گنتی تو کر لیتے، ایک اور دو کی گنتی بھی نہیں آتی، آ جانا میرے پاس، پڑھا دوں گا اور سکھا بھی دوں گا گنتی۔ اور پھر ٹوٹل روایتیں انہوں نے جو پہلے ایڈیشن میں پیش کی ہیں نا سامعین، وہ ہیں 4، جبکہ دوسرے ایڈیشن میں وہ 3 روایتیں بن گئی ہیں۔ یہ بھی بیچارہ گنتی کر لیتا تو اس کو پتہ لگ جاتا۔ تو بہرحال یہ بیچارہ خناس آدمی ہے، بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس نے بولا کہ اعتراض کر دوں ایک بڑے آدمی پہ کہ میرے بھی کوئی واہ واہ ہو جائے،
وہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جیسے ذات کا گھٹیا اور میراثی آدمی تھا اور بادشاہ کی بیٹی سے عشق کے دعوے کرنے لگا، تو لوگوں نے کہا عقل کے اندھے کہ بادشاہ تجھے چوک میں جوتے لگوائے گا۔ اس نے کہا الٹا لٹکا دے، لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا۔ اب اس بیچارے کو بھی پتا ہے میں نے جہالت دکھائی ہے اور اپنی اہل حدیثوں کی بےزتی کرائی ہے اور خناس پن دکھایا ہے، لیکن اس کو پتا ہے یہی کہے گا، شور کرے گا کہ نام تو آ جائے گا نا کہ مولانا عبداللطیف صاحب پہ اعتراض کیا تھا۔ تو بہرحال ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو ہدایت دے۔